میں زویا ہوں۔ قسط نمبر 12۔ اگلی 2 دن کافی مصروف رہے۔ زویا کے آخری 2 ٹیسٹ تھے۔ شہباز خان اور شہریار خان صبح زویا کو کالج چھوڑ کر سارا دن اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے۔ زویا کو کالج سے واپس لے کر آنا شہریار خان کی ذمہ داری تھی۔ وہ روز زویا کو ڈرائیور کے ہمراہ گھر چھوڑنے آتے تو آنٹی ناصرہ شہباز خان اور سردار جہانگیر خان صاحب کے لیے کھانا تیار کر کے دے دیتی۔ شہریار خان زویا، آنٹی ناصرہ اور بوا کے ساتھ مل کر کھانا کھا کر ہاسپٹل چلے جاتے ہیں اور پھر رات کے دونوں بھائی واپس آتے ہیں۔ 2 دن بعد زاہد میاں آئے تو زویا کالج سے آ چکی تھی۔ اس کے ٹیسٹ ختم ہو گئے تھے۔ بوا کے پوچھنے پر انہیں بتایا کہ انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح پیسے مل جائیں، مگر ان کو نہیں مل پائے، اسی لیے آخری راستہ دکانوں کی فروخت کا تھا۔ انہوں نے مارکیٹ میں بات کی، دکانوں کی قیمت بہت اچھی مل رہی ہے اور ایک خریدار بھی مل گیا ہے جو ان دکانوں کی قیمت حیرت انگیز طور پر بہت زیادہ دے رہا تھا۔ مانا وہ دکانیں بہت اچھی لوکیشن پر ہیں، مگر لگتا ہے کہ بابا میری مدد کو آ گئے ہیں اور وہ خریدار ایک فرشتہ ہے۔ میری توقع سے بہت زیادہ قیمت مل رہی ہے کیونکہ اس کو یہ دکانیں بہت پسند آئی ہیں۔ زاہد میاں آج کافی ریلیکس تھے۔ ٹھیک ہے تایا جان، آپ دکانیں فروخت کر دیں، یہ کاغذات ہیں، میں نے سائن کر دیے ہیں، اور بھی کہیں اگر سائن کرنے ہوئے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ زویا کا لہجہ بہت سادہ اور بہت پرسکون تھا۔ زویا بیٹی، میں چاہتا ہوں کہ دکانوں میں سے جو پیسے ملیں اس میں سے آپ کو آدھے دوں۔ وہ آپ کا حق بھی تو ہے، زاہد میاں نے زویا کی طرف دیکھ کر کہا۔ تایا جان، یہ گھر میرے پاس ہے نا، میرے لیے بہت ہے، بلکہ میرا اور بوا کا خیال ہے اگر آپ کے پاس پیسے کم ہوئے تو ہم یہ گھر فروخت کر کے کوئی چھوٹا سا گھر لے لیں گے۔ زاہد نے زویا کی طرف چونک کر دیکھا۔ نہیں زویا بیٹی، ہرگز نہیں، میں تو بابا کی یہ دکانیں بھی فروخت کرنا نہیں چاہتا تھا، مجھے بہت مجبوری ہے۔ لندن میں بچے بہت پریشان ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ تھا۔ پھر خدا کا شکر ہے کہ دکانوں سے مجھے کافی بڑی رقم مل رہی ہے اور یہ پارٹی کافی اچھی ہے، وہ بہت جلد پیسہ مجھے دے دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ کوئی اتنی قیمت یک شد کبھی نہیں دیتا۔ زاہد میاں، آپ کی نیت ٹھیک ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ خدا اپنے بندوں کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنی ان کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ بوا کی آواز میں بہت ٹھہراؤ تھا۔ بس بوا، خدا مجھے معاف کر دے، میں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکا، وہ مجھ سے ناراض گئے ہیں۔ زاہد میاں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سر جھکا ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں زاہد میاں، یہ سب وقت کے فیصلے ہوتے ہیں، انسان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ زویا بیٹی، میں تمہارا بہت احسان مند ہوں، تم نے میرا بہت احساس کیا ہے، تم نے بڑے بھائی کی طرح میرا ساتھ دیا ہے۔ مجھے ایک لمحے کو ایسے لگا جیسے شاہد میرے ساتھ ہے۔ تم واقعی بہت اچھی ہو، خدا تمہارے نصیب بہت اچھے کرے اور خدا ہمیشہ تمہاری مدد کرے۔ کوئی بات نہیں تایا جان، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، آپ لندن میں جا کر اپنے مسئلے حل کریں، پھر کبھی اگر فرصت ہوئی تو آپ میرے دونوں بھائیوں کو ضرور پاکستان میں لے کے آنا، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ ضرور، انشاءاللہ میں ان کو ضرور لاؤں گا۔ کھانے کے بعد زاہد میاں دکانوں کے کاغذات لے کر چلے گئے۔ بیٹی، تم پریشان تو نہیں ہو؟ بوا نے زویا کو خاموش دیکھ کر کہا۔ نہیں بوا، میں سوچ رہی ہوں دادا ابو اور دادی اماں میرے اس فیصلے سے خوش ہوں گے نا؟ بالکل بیٹی، میں نے زاہد میاں کی آنکھوں میں بہت شرمندگی اور بہت بے بسی دیکھی ہے، ان کو واقعی پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔
دوسرے دن شام سے پہلے ہی زاہد میاں گھر آئے اور بتا دیا کہ دکانوں کی قیمت ان کو مل گئی ہے اور انہیں بینک میں جمع کروا دی ہے۔ ان کی کل کی فلائٹ ہے کیونکہ چھوٹا بیٹا ان کے بغیر بیمار ہو گیا ہے، اس لیے ان کو جلد واپس جانا پڑ رہا ہے۔ جی تایا جان، آپ بالکل فکر نہیں کریں، آپ جلدی سے جائیے اور اگر کوئی کام ہوا میرے لائق تو مجھے ضرور بتانا۔ زویا بیٹی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ زاہد میاں کی آواز بہت دھیمی تھی۔ جی تایا جی۔ زویا بیٹی، تم نے مجھے بہت عزت دی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شاہد کی بیٹی اتنی اچھی اور عقل مند ہوگی۔ میرا فرض بنتا تھا، مگر تم نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اپنے تایا کو معاف کر دینا، میں نے تمہارے دادا کی دکانیں بیچ دی ہیں۔ نہیں تایا جان، آپ نے کبھی بھی نہیں یہ سوچنا، یہ سب ہمارا ہے اور آپ نے تو یہ گھر مجھے دے دیا ہے، میرے لیے یہ بہت ہے۔ زویا کی آواز بہت پرسکون اور بہت ریلیکس تھی۔ بہت شکریہ بوا آپ کا، آپ نے زویا کا خیال رکھا ہے اور اس کا بہت خیال رکھیے گا، میں آپ کو فون کرتا رہوں گا۔ ابھی تو میرا سارا دھیان اپنے بچوں کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے زاہد میاں، آپ خیر سے لندن جاؤ، پھر وہاں جا کر بتانا کہ وہاں کیا حالات ہیں۔ اللہ آپ کی مشکلیں ختم کرے۔ بوا نے دل سے دعا دی۔ زاہد میاں نے بوا کے آگے سر جھکا دیا، انہوں نے بہت دعائیں دی۔ پھر اچانک زاہد میاں نے بوا کا سر چوم لیا۔ آپ میری ماں کی جگہ ہیں، میری ماں بہت مہربان تھی۔ خاموش آنسو آنکھوں سے چھلک پڑے۔ پھر زاہد نے زویا کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کا ماتھا چوما۔ زویا بیٹی، بوا نے مجھے بتایا تھا کہ بابا کا خواب تھا کہ آپ ایئر فورس میں جاؤ اور فائٹر پائلٹ بنو۔ ان کا خواب ضرور پورا کرنا۔ بوا بتا رہی تھی آپ اس کے لیے بہت محنت کرتی ہو، انشاءاللہ آپ ضرور پائلٹ بنو گی۔ زاہد میاں نے آج بھی بوا کے ہاتھ کے پکے ہوئے دال چاول کھائے۔ میں کوشش کروں گا کہ جلدی پاکستان کا چکر لگاؤں۔ پہلے بیٹے اپنے تو چکر ختم کرو، پھر ضرور آنا، بوا نے الوداعی پیار کرتے ہوئے کہا۔ خدا حافظ، زویا نے کہا۔ زویا بیٹی، خدا تمہارا نگہبان، زاہد میاں یہ کہہ کر چل دیے۔ ان کی آج رات کی فلائٹ تھی، ابھی انہوں نے ہوٹل سے چیک آؤٹ بھی کرنا تھا۔ زویا کے کالج کے ٹیسٹ کے بعد 3 چھٹیاں آ گئی تھیں اور ویکینڈ بھی تھا، سو زویا گھر میں ہی رہی۔ شہباز خان اور شہریار خان صبح ناشتے کے بعد نکل جاتے اور پھر رات گئے واپس آتے۔ ایک دو بار زویا نے سردار صاحب کی صحت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا ابھی ہاسپٹل میں علاج چل رہا ہے، مگر پہلے سے بہت بہتر ہے۔ پہلے تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ 1-2 دن میں ڈسچارج کر دیں گے، پھر انہوں نے کچھ اور ٹیسٹ لیے تو اب مزید علاج کے لیے ہاسپٹل میں رہنا ضروری ہو گیا ہے، مگر پریشانی کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ واقعی اب 1-2 دن کی بات ہے اور وہ آ جائیں گے۔ شہباز خان نے ناشتے کی ٹیبل پر زویا کو بتایا تو زویا بولی وہ سردار صاحب کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل جانا چاہتی ہے۔ تو شہریار خان بولے آج کل تو ان کے دوستوں نے ان پر قبضہ جما رکھا ہے، کبھی کوئی دوست آ رہا ہے، کبھی کوئی مینیجر آ رہا ہے، کبھی کوئی ورکر، کوئی واقف۔ خدا کی پناہ، اب تو ہم بابا کی سے بڑی مشکل سے ملتے ہیں، شہریار بہت خوش دلی سے بول رہا تھا۔ شہباز خان اور شہریار خان کو دیکھ کر زویا سوچ رہی تھی یہ دونوں کون ہیں؟ کچھ دن پہلے زویا کے گھر میں آئے تھے، اس وقت دونوں بہت الجھے ہوئے، بہت پریشان، بہت حیران تھے۔ اب کتنے خوش، کتنے مطمئن ہیں۔ وہ دونوں بھائی بہت خوش مزاج تھے، ورنہ جب زویا نے شہباز خان کو لندن میں فون کیا تھا تو وہ بہت بیزار اور روکھا سا رویہ رکھتے تھے۔ زویا کیا سوچ رہی ہیں؟ شہباز خان نے زویا کو گمسم دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں بھائی، میں سوچ رہی تھی فون پر تو آپ بہت خشک اور بہت چڑچڑے سے لگتے تھے۔
مگر آپ تو بہت خوش مزاج ہیں اور آپ کتنا پیارا مسکراتے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر زویا بولی، زویا مت پوچھو، بھائی کی مسکراہٹ پر تو لڑکیاں بہت فدا ہوتی تھیں۔ شہریار بالکل شرارتی چھوٹا سا بھائی لگ رہا تھا۔ شہریار کی بات پر اچانک پتہ نہیں کہاں سے شہباز خاں کے خیال میں ڈاکٹر فرا آ گئی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، شہباز خان آپ کی مسکراہٹ بہت دل فریب ہے۔ جب موڈ میں شہباز خان پوچھتے کہ یہ دل فریب کیا ہوتا ہے تو وہ ہنس کر کہتی، دل کو فریب دینے والی۔ اور پھر دونوں کا کہکہا گونج اٹھتا۔ ارے بھائی، کوئی لڑکی یاد آ رہی ہے؟ شہباز خان کو خود بہت مسکراتے دیکھ کر شہریار خان نے ان کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلایا۔ باز آجو شہری، ہنستے ہوئے شہباز خان بولے۔ شہریار کے چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ شہباز بہت پیار سے اسے کہتے تھے، باز آجو شہری۔ بھائی، کتنی دیر بعد آپ نے مجھے یہ کہا ہے؟ فکر نہیں کرو، اب روز کہا کروں گا۔ ابھی تو جلدی چلو، بہت کام کرنے والے ہیں۔ انٹر ڈیزائننگ والا تو بہت دیر لگا رہا ہے، مگر بھائی کام میری پسند کا ہو رہا ہے، شہریار بولے۔ اچھا زویا، ہم چلتے ہیں۔ آنٹی ناصرہ کہاں ہے؟ میں تو یہیں کھڑی آپ لوگوں کی باتیں سن رہی ہوں۔ لگتا ہے کہ پہلے والا زمانہ لوٹ آیا ہے جب ہم سب ساتھ تھے۔ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ بہت جلد ہم پھر سب ساتھ ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے دونوں بھائی باہر کی جانب بڑھے۔ آج یار بہت سے کام کرنے ہیں۔ کوئی بات نہیں بھائی، دونوں مل کر لیں گے۔ پہلے ہاسپٹل چلتے ہیں، انشاءاللہ بابا بہت جلد گھر میں ہوں گے۔ بس ہمیں ان سے آنے سے پہلے گھر کی تیاری مکمل کر لینی چاہیے۔ ابھی تک ان کے پاس راحت ہمدانی کی گاڑی اور ڈرائیور تھا۔ آج انہوں نے ہاسپٹل سے بابا سے ملنے کے بعد سب سے پہلے نئی گاڑی خریدی، فیکٹری سے ایک ڈرائیور کو بھی لے لیا، کیونکہ دونوں بھائیوں کو ابھی تک پاکستان کی ڈرائیونگ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ گھر کا بہت سا کام ہو چکا تھا، بس لان کا کام چل رہا تھا۔ ایک بہت بڑی نرسری کے ورکر پورے لان کو نئے سرے سے آراستہ کر رہے تھے۔ 15-20 دنوں میں جہانگیر خان پیلس کا تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گیا تھا۔ کل تک وہ محل ایک کھنڈر بن رہا تھا، لیکن اب ایک نئی شان کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا تھا، اور ہر گزرنے والی گاڑی والے مڑ کر دیکھتے تھے۔ لگتا ہے محل کو سنبھالنے والے آ گئے ہیں۔ کتنے محل کو خریدنے والے اپنے دل میں حسرت لیے وہاں سے گزر رہے تھے۔ دوسرے دن صبح ناشتے پر شہباز خان اور شہریار خان بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ زویا، آج انشاءاللہ بابا کو ڈسچارج کر دیا جائے گا، بس ٹیسٹ کی رپورٹ آنے والی ہے، مگر ڈاکٹرز کہہ رہے تھے اب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ رپورٹ بھی صحیح آئے گی۔ زویا کا بہت دل کر رہا تھا کہ ہاسپٹل جا کے سردار صاحب سے ملے۔ پہلے بھی وہ جانا چاہتی تھی، مگر کچھ نہ کچھ ایسا ہو گیا کہ وہ نہ جا سکی، مگر اس کے دل کو تسلی تھی کہ اب بابا بالکل ٹھیک ہیں۔ دونوں بھائی حسب معمول جلدی سے گھر سے نکل گئے۔ آج کل دونوں کافی مصروف رہتے تھے اور زیادہ تر ان کی آپس میں ہی باتیں چلتی رہتی تھیں۔ فون پر بھی ہر وقت بزی رہتے تھے۔ زویا بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر وقت ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ ایک دن شہباز خان نے کہا تھا، زویا بابا کو ٹھیک ہو کر گھر آ جانے دو، پھر بیٹھ کر آرام سے بہت سی باتیں کریں گے، بہت سی باتیں کرنی ہیں اور بہت سی باتیں سننی ہیں۔ اسی دن تقریباً 10 بجے بیل ہوئی۔ زویا نے دیکھا بوا اور آنٹی ناصرہ کچن میں مصروف تھیں۔ زویا خود گیٹ پر گئی، کی ہول سے دیکھا تو شہباز خان اور شہریار خان کھڑے تھے۔ دروازہ کھولو تو سامنے سردار جہانگیر خان صاحب ویل چیئر پر تھے۔ زویا کے لیے بہت خوشی کی بات تھی کہ سردار صاحب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر آ گئے ہیں۔ انکل آپ؟ زویا کی خوشی دیتنی تھی۔ میری زویا بیٹی۔ سردار جہانگیر خان نے اپنے بازو پھیلا دیے اور زویا کو گلے لگا لیا، اس کا ماتھا چوما۔ سردار جہانگیر صاحب بہت جذباتی ہو رہے تھے۔ بابا اندر تو چلیے، شہباز خان ان کی ویل چیئر کو چلا کر اندر لے آئے۔ آنٹی ناصرہ اور بوا دونوں صحن میں آ گئی تھیں۔ آنٹی ناصرہ تو سردار جہانگیر خان کو دیکھ کر باری باری جا رہی تھی۔ مالک آپ آ گئے،
خدا نے میری دعائیں سن لی، خدا نے ہم پر اپنا کرم کر دیا۔ ناصرہ آپ کیسی ہیں؟ سردار جہانگیر خان نے مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا۔ مالک میں بالکل ٹھیک ہوں، شہباز خان اور شہریار خان کے ساتھ رہتی ہوں، خدا نے آپ کو بہت نیک اولاد دی ہے، ناصرہ نے دل کا درد چھپاتے ہوئے کہا۔ بابا جان، یہ بوا ہیں، زویا کی بوا، انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا ہے۔ آپ کیسی ہیں؟ زویا نے آپ کی بہت تعریف کی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں سردار صاحب، زویا خود بہت اچھی بچی ہے، بوا نے پیار بھری نظروں سے زویا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چلیے انکل اندر چلتے ہیں، زویا نے ہال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی یہاں رہتی تھی، بہت پیارا گھر ہے، سردار صاحب نے بہت سادگی اور نفاست سے سجے ہوئے ڈرائنگ روم کو دیکھ کر کہا۔ جی بہت شکریہ انکل، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میرا بہت دل کرتا تھا آپ سے ملنے کو، مگر وقت نہیں ملا، پھر آپ بھی تو بہت مصروف ہو رہے تھے، شہباز بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ کے بہت سے دوست آپ کو ملنے آتے رہتے تھے، اس لیے ہم نہیں آ سکے۔ ہمیں امید تھی کہ بابا کو 2 دن پہلے ہی ڈسچارج کر دیا جائے گا، مگر لگتا ہے بابا کا دل ہاسپٹل میں زیادہ ہی لگ گیا تھا۔ سردار صاحب کا مسکراتا اور پرسکون چہرہ ان کے دل کی کیفیت کا گواہ تھا۔ بلا شبہ ان کا دل بہت مطمئن تھا، جوان بیٹے ساتھ تھے، اب سردار صاحب کو کیا فکر۔ آنٹی ناصرہ اور بوا نے مل کر بہت زبردست کھانا تیار کیا تھا۔ شہباز خان ان کو بتا کر گیا تھا کہ آج دوپہر کے کھانے پر سردار جہانگیر صاحب انشاءاللہ آ جائیں گے، مگر زویا کو سرپرائز دینا تھا، اور زویا بہت خوش تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کے لیے بہت مزیدار سویٹ ڈش بناتی۔ ٹیبل پر نرگسی کوفتے، مٹن پلاؤ، دہی کا رائتا اور پالک گوشت دیکھ کر زویا بولی، بیٹی فکر نہیں کرو، اب ہم تمہارے ہاتھ کے بنے بہت سے مزیدار کھانے کھایا کریں گے۔ پالک گوشت کا سالن سردار صاحب کا پسندیدہ تھا، ناصرہ نے ان کی پلیٹ میں ڈال کر ان کو دیا۔ ایک لمحے کو سردار صاحب نے ناصرہ کی طرف دیکھا۔ شہریار خان مٹن پلاؤ ڈال رہا تھا، جبکہ نرگسی کوفتوں کا ہاٹ پاٹ شہباز خان کے سامنے پڑا تھا۔ ہماری بیٹی زویا کی پسند کا کون سا سالن ہے؟ سردار صاحب، عجیب بات ہے، زویا کو بھی پالک گوشت بہت پسند ہے، میں اس کے لیے بھی اکثر بناتی رہتی تھی، بوا بولی۔ ناصرہ اور بوا آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں، سردار صاحب نے کہا۔ کیوں نہیں مالک، بہت مدت بعد تو اللہ نے یہ موقع دیا ہے ایک ساتھ مل کر کھانے کھانے کا، اب مل کر کھانا کھائیں گے۔ کھانا واقعی بہت مزیدار تھا، یا پھر سب نے مل کر کھایا تھا تو ذائقہ دگنا ہو گیا تھا۔ کھانے کے بعد شہباز خان بولے، اب ہم سب جہانگیر پیلس جائیں گے۔ گھر جائیں گے؟ پتہ نہیں سردار جہانگیر خان کو کیا کیا یاد آ گیا، کیا ان کو وہ زمانہ یاد آ گیا جب وہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے، یا پھر وہ دور یاد آ گیا جب اسی گھر میں انہوں نے قید تنہائی کاٹی۔ بہت اذیت ناک دن تھے، سوچتے ہی دل لرز جاتا تھا، اور یقین نہیں ہوتا تھا کہ وہ پھر ایک بار اپنے بچوں کے ساتھ زندہ ہیں۔ وہ دن رات تو جیسے موت تھی۔ بابا آپ فکر نہیں کریں، اب وہاں بہت سے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے بہت سے دوست، فیکٹری کے سارے ورکرز۔ آپ جہانگیر خان پیلس میں صحت یابی کی خوشی میں بہت بڑا جشن منایا جا رہا ہے، چلیں آپ سب جلدی سے تیار ہو جائیں، شہباز خان نے آنٹی ناصرہ بوا کو کہا، اور زویا آپ کو خاص طور پر تیار ہونا ہے، آپ بابا کی بیٹی ہیں، بلکہ آپ کی وجہ سے آج ہم بابا کے ساتھ ہیں۔ شہباز خان اور شہریار خان کے چہرے پر اس قدر خوشی تھی کہ زویا کو لگا اس نے آج تک کسی کو بھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا، یا پھر شاید اس کو آج تک خوشی کا پتہ ہی نہیں تھا۔ نئے ماڈل کی چمچماتی ہوئی گرے لینڈ کروزر باہر کھڑی تھی، سردار جہانگیر خان، شہباز خان، شہریار خان کے ہمراہ زویا ان کی گاڑی میں تھی، بوا اور آنٹی ناصرہ دوسری گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ تھیں۔ گاڑی پیلس کی طرف روانہ ہو گئی۔
گاڑی کے اندر سوار سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ سب اپنی اپنی جگہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہے تھے۔ شہباز خان نے سورہ رحمان اور سورہ فتح کی تلاوت لگا رکھی تھی۔ سردار جہانگیر خان پیلس کی روڈ پر آج غیر معمولی رش تھا۔ بہت سی گاڑیاں بہت دور تک پارک کی گئی تھیں۔ جیسے ہی گاڑی گیٹ پر پہنچی تو بڑا سا گیٹ کھولا گیا۔ زویا تو آج سردار جہانگیر خان پیلس کی شان ہی دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ واقعی شہباز خان نے ان 15-20 دنوں میں کھنڈر کو محل بنا دیا تھا۔ ابھی بھی بہت سے ورکر پینٹ کر رہے تھے۔ کوئی بیرونی دیوار کی گرل کو کر رہا تھا، کوئی درختوں کے تنوں پر خوبصورت کلر کر رہے تھے۔ ڈرائیور نے بڑا سا لان عبور کر کے پورش میں بالکل گھر کے اندرونی دروازے کے آگے گاڑی کھڑی کر دی۔ شہباز خان شہریار خان سب سے پہلے باہر نکلے اور ڈرائیور کی مدد سے سردار جہانگیر خان کو وہیل پر بٹھایا۔ بہت سے فیکٹری کے ورکر اکٹھے ہو کر کھڑے تھے۔ انہوں نے سچ مچ سردار جہانگیر خان پر پھولوں کی برسات کر دی۔ ورکر خوشی کے مارے سردار جہانگیر خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ سب سے آگے صادق صاحب کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ڈی ایس پی راحت ہمدانی بہت بڑا بوکے لیے سردار صاحب کو ویلکم کرنے کے منتظر تھے۔ زویا کو جیسی کسی خواب میں تھی۔ اتنے سارے لوگ، چمکتے ہوئے چہرے، برستے ہوئے پھول، مسکراہٹوں کے تبادلے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ عید کا سماں ہے، کسی جشن کا منظر ہے۔ آنٹی ناصرہ بوا دوسری گاڑی میں ڈرائیور کے ہمراہ تھیں، وہ بھی آ چکی تھیں۔ شہباز خان نے زویا، بوا اور آنٹی ناصرہ کو بہت احترام سے راستہ بناتے ہوئے اندر لے گئے۔ اس حال میں زویا پہلے بھی آئی تھی، مگر اب کی بار ہال کی سجاوٹ کمال کی تھی۔ رنگوں کی تھیم تقریباً وہی تھی، مگر پردے اور فرنیچر سارا نیا اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور مہنگا لگ رہا تھا۔ زویا، بوا تو سب سے زیادہ حیران ہو کے دیکھ رہی تھیں کہ واقعی یہ تو کسی شہنشاہ کا محل ہے۔ سردار جہانگیر خان کے ارد گرد بے شمار دوست، ساتھی، سب کسی نہ کسی بات پر الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے تھے، اور یہی لفظ شہباز خان اور شہریار خان کے دلوں کی دھڑکنیں ورد کر رہی تھی۔ بے شک یہ سب خدا کا کرم ہے، ورنہ یہ سوچ کر سانس ہی رک جاتی تھی۔ آنٹی ناصرہ تو اس گھر سے پہلے سے واقف تھی، وہ فوراً کچن کی جانب چلی گئیں۔ زویا اور بوا بھی وہیں کھڑی تھی۔ ارے زویا اور بوا، آئیے چلتے ہیں، میں آپ کو اپنے کمرے میں لے جاتا ہوں۔ شہریار خان ان کو لے کر ایک بہت خوبصورت راہداری کی جانب مڑا۔ یہاں بہت سے کمرے تھے، راہداری کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ 3-4 کمروں کے دروازے چھوڑ کر شہریار خان نے ایک دروازہ کھولا۔ آئیے زویا، یہ آپ کا کمرہ ہے، شہریار خان نے کہا۔ زویا اندر داخل ہوئی تو حیران رہ گئی۔ یہ بہت بڑا کمرہ تھا، جس میں بہت خوبصورت گول بیڈ اور اس پر بہت خوبصورت گلابی اور گولڈن کلر کی بیڈ شیٹ پڑی ہوئی تھی۔ بڑے سے کمرے کے ایک طرف پورا سٹنگ ایریا تھا، جہاں 3 صوفوں کا سیٹ، ٹیبل پر بڑا سا LCD، بڑی سی کھڑکی جس پر گولڈن اور پنک کمبینیشن کے پردے تھے، وہاں سے لان کے پھول اور درخت نظر آ رہے تھے۔ زویا اور بوا ابھی تک حیران یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ بوا تو کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ تب شہریار خان بولا، آپ تھوڑی دیر ریسٹ کریں، یہ بیل ہے، کچن میں آنٹی ناصرہ ہیں، کچھ بھی منگوانا ہو تو کال کر لیں، ویسے بھی وہ تھوڑی دیر بعد آپ کو کچھ نہ کچھ بھیجتی رہیں گی، میں ابھی آتا ہوں۔ زویا کا جواب سنے بغیر شہریار خان کمرے سے باہر چلے گئے۔ واقعی اس وقت شہریار خان کو باہر بہت سے کام ہوں گے۔ زویا کمرے کے درمیان میں ایسی کھڑی تھی جیسے کسی فلم یا ڈرامے میں اس کی انٹری ہو گئی ہو، اور بوا تو بیچاری دروازے کے قریب ہی کھڑی سوچ رہی تھی کہ اتنے شاندار کمرے میں وہ داخل بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ زویا تھوڑی سی اندر بڑھ کر کمرے کو دیکھنے لگی۔ ایک طرف پورا ڈریسنگ ایریا تھا، ایک بہت بڑا باتھ روم تھا، وہ لگ رہا تھا جیسے کسی برانڈڈ باتھ روم کی کسی میگزین میں تصویر دیکھ رہی ہو۔ زویا نے مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا، بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ زویا نے خوشگوار حیرت سے کہا، بوا یہ دیکھیں۔
بوا نے دیکھا زویا کے ہاتھ میں ایک فوٹو فریم تھا۔ بوا نے قریب آ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ فریم میں زویا، جہانگیر خان، شہباز خان اور شہریار خان کی مسکراتی ہوئی تصویر لگی تھی۔ یہ تصویر ہاسپٹل میں کھینچی گئی تھی، مگر لگتا تھا اس تصویر کو کسی پروفیشنل نے ریٹچ کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ زویا بیٹی، آپ کتنی پیاری لگ رہی ہو اور بالکل ان کی بہن لگ رہی ہو، بوا نے زویا کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ واقعی شہباز خان اور شہریار خان بہت اچھے اور خاندانی لوگ تھے۔ اتنے دن ان کے ساتھ رہے اور بوا ان کے کردار کی بلندی کی معترف ہو گئی۔ شاید میرے خدا نے زویا کے لیے ایک وسیلہ بنایا ہے، جبکہ شہریار خان اور شہباز خان کا خیال تھا کہ زویا ان کے لیے خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے، جس نے ان کے بکھرے ہوئے خاندان کو پھر سے جوڑ دیا ہو اور ان کو زندگی لوٹا دی ہو۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے کس کام میں کس کے لیے کیا بہتری ہے۔ زویا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ بارش اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی اور اس کی زندگی کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اس کے لیے یہ بات بہت خوشی کی تھی کہ سردار جہانگیر خان اپنے بچوں سے مل گئے ہیں۔ آج یہاں سردار جہانگیر خان پیلس میں واقعی ایک جشن کا سما تھا۔ بڑا سا لان جو اس دن کسی جنگل کا منظر پیش کر رہا تھا، ایک خوبصورت لان میں بدل گیا تھا۔ چاروں طرف نئے نئے پودے، رنگ برنگی پھول، لان کی گھاس بہت نفاست سے کاٹی گئی تھی۔ شہباز خان نے پورے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ بہت بڑی انٹیریئر ڈیزائننگ کمپنی نے بہت خوبصورت اور جدید ترین طریقے سے پورے محل کو رینوویٹ کیا ہوا تھا۔ فیکٹری کے ورکرز، شہر کے بڑے بڑے بزنس مین، سردار جہانگیر خان کے بہت سے دوست واقف، سب سردار خان سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ لان کے ایک حصے میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا، جہاں شہر کے ایک بہترین ریسٹورانٹ کو کھانے اور سرونگ کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ سفید براق کپڑوں میں ملبوس ویٹر سارے لان میں مہمانوں کو کولڈ ڈرنک سرو کر رہے تھے۔ بوفے میں ہر طرح کا کھانا موجود تھا اور بھی باربیکیو بھی ساتھ ساتھ تیار ہو رہی تھی۔ سارے لان کو برقی روشنیوں سے جگما رکھا تھا۔ گھر کے مکینوں کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے تھے اور آنکھوں میں ستارے جگمگا رہے تھے۔ زویا اپنے کمرے سے باہر لان کا نظارہ کر رہی تھی۔ کیا یہ وہی لان ہے؟ زویا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ آنٹی ناصرہ بار بار اصرار کر رہی تھیں کہ زویا اور بوا کھانا کھا لیں۔ باہر سے ان کے لیے کھانا اندر بھیج دیا گیا تھا، مگر ان کو بھوک نہیں تھی کیونکہ آنٹی ناصرہ نے فریش جوس اور فروٹ کاٹ کر زویا کے روم میں رکھا ہوا تھا۔ اسی سے ان کا پیٹ بھر گیا تھا۔ ڈنر تقریباً 9 بجے ختم ہو گیا کیونکہ مغرب کے بعد ہی کھانا شروع ہو گیا ہوا تھا۔ 9 بجے کے بعد آہستہ آہستہ لوگ جانا شروع ہو گئے۔ 9:30 بجے شہباز خان، شہریار خان، جہانگیر خان کے ہمراہ گھر کے اندر آ گئے۔ ابھی تک سردار جہانگیر خان لان میں ہی مصروف رہے تھے۔ بہت سے دوست ساتھی ملنے آئے ہوئے تھے اور سردار وہیں تھے۔ اب سردار صاحب اندر آئے تھے۔ چلیے بابا، اب آپ اپنے روم میں آرام کریں۔ سردار جہانگیر خان کچھ تھکے ہوئے لگ رہے تھے، مگر وہ سونا نہیں چاہتے تھے۔ وہ اپنے گھر کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے انہوں نے پہلی بار دیکھا ہو۔ شہباز خان، شہریار خان نے تو واقعی خوبصورت طریقے سے گھر کو سجایا تھا۔ نہیں شہباز خان، آج مجھے بالکل بھی کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ ہماری زویا بیٹی کدھر ہے؟ سردار صاحب زویا کو کس طرح بھول سکتے تھے؟ بابا زویا یہی ہے۔ شہریار خان نے آنٹی ناصرہ سے کہا کہ وہ زویا کو بلا کر لائیں۔ زویا جب بوا کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں آئی تو سردار جہانگیر خان زویا کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ زویا بیٹی، آج میرا گھر مکمل ہو گیا ہے۔ دونوں بیٹوں کی طرف دیکھ کر وہ بہت خوش دلی سے مسکرائے۔ شہباز خان اور شہریار خان کے دل میں آیا، کاش آج ماما بھی ہوتی۔ ایک کمی تو رہ ہی گئی۔ زندگی مکمل کب ہوتی ہے؟ سردار جہانگیر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مالک، زویا بیٹی نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ ہم نے بھی نہیں کھایا، باہر تو سب کو کھلا رہے تھے۔ سردار جہانگیر خان بولے، جی میں ابھی لگواتی ہوں کھانا۔ آنٹی ناصرہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ناصرہ میں بھی آتی ہوں۔
دونوں مل کر کھانا تیار کرتی ہیں۔ ضرور آئیے۔ ویسے تو اس وقت کچن میں ریسٹورنٹ کے ویٹرز موجود ہیں، مگر بوا کو ناصرہ کے ساتھ رہنے کی عادت پڑ گئی تھی، اس لیے اس کے ہمراہ کچن کی جانب چل پڑی۔ بہت بڑا ڈائننگ ٹیبل تھا۔ جو زویا نے دیکھا تھا یہ وہ نہیں تھا، بلکہ یہ کوئی نیا تھا۔ یہ اس بڑے سے ہال میں جہازی سائز کا ڈائننگ ٹیبل، جس کے ارد گرد بے شمار سٹائلش اور آرام دہ کرسیاں تھیں۔ کھانا واقعی بے حد لذیذ تھا۔ سویٹ ڈش میں بھی بہت کچھ تھا۔ سب بہت آرام سے کھا رہے تھے۔ سب کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ صادق صاحب، بوا، آنٹی ناصرہ کو بھی سردار صاحب نے زبردستی وہاں بٹھا لیا تھا۔ کھانے کے بعد سردار جہانگیر نے کہا کہ ان کو اسٹڈی میں جانا ہے۔ ضرور بابا، چلتے ہیں، لیکن آپ نے آرام تھوڑا سا کر لیں۔ نہیں یار، میں نے ہاسپٹل میں بہت آرام کیا ہوا ہے، مجھے اب بالکل نیند نہیں آ رہی۔ میرا دل کرتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھوں۔ شہباز خان شہریار خان ان کو لے کر بہت بڑی راہداری کے ایک کونے میں بنے ہوئے اسٹڈی روم میں داخل ہو گئے۔ صادق صاحب اور زویا بھی ان کے ہمراہ تھی۔ یہ اسٹڈی روم کی بجائے ایک پوری لائبریری تھی۔ لگتا تھا شہباز خان نے اس کو بھی رینوویٹ کروایا ہوا ہے۔ بہت کشادہ سا اسٹڈی ہال تھا، جس کے دو طرف دیواروں میں شیشے کی الماریاں میں کتابیں سجی ہوئی تھیں۔ ایک طرف ٹیبل میں 3-4 کمپیوٹر پڑے تھے۔ دو دیواریں شیشے کی بنی ہوئی تھیں۔ روشنی کا بہت زبردست انتظام تھا۔ درمیان میں صوفے اور ایزی چیئرز تھیں۔ سردار صاحب کی ویل چیئر بھی صوفے کے ساتھ آ کر روک تھی۔ صوفے پر صادق صاحب اور شہریار خان بیٹھ گئے۔ زویا بیٹی، یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ، سردار جہانگیر خان نے اپنے قریب رکھے ہوئے سنگل صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ زویا وہاں بیٹھ گئی۔ جی بابا، آپ کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ شہباز خان نے فکر مندی سے کہا۔ شہباز خان کو پتا تھا کہ کوئی خاص بات کرنی ہو تو سردار صاحب ہمیشہ اسٹڈی روم میں سب کو اکٹھا کرتے تھے۔ بالکل شہباز بیٹے، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر میں بہت دنوں سے بہت کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے آپ سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے۔ جی بابا، میں خود آپ کو بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں، مگر آپ تھوڑا سا انتظار کریں، ابھی کوئی آنے والا ہے۔ کون آنے والا ہے؟ سردار صاحب نے پوچھا۔ شہباز خان نے اپنے سیل فون کی طرف دیکھا۔ کوئی میسج آیا ہوا تھا۔ لیجیے، بس 2 منٹ اور انتظار کیجیے، پھر سب کلیئر ہو جائے گا۔ اسی وقت آنٹی ناصرہ سب کے لیے چائے لے کر آ گئیں۔ آنٹی ناصرہ، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ کسی ملازم کے ہاتھ بھیج دیتی۔ بہت عرصے بعد آپ سب کے لیے چائے بنانے کا موقع ملا ہے۔ اور کچھ چاہیے؟ آنٹی ناصرہ نے ٹرالی ٹیبل کے ساتھ روک دی۔ نہیں نہیں، بہت شکریہ، آپ ریسٹ کریں، ہم خود دیکھ لیں گے۔ دوسرے ملازم بھی ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ لیں۔ آنٹی ناصرہ دیکھ چکی تھی کہ گھر کے کاموں کے لیے 3 اور ملازم رکھے گئے تھے۔ ناصرہ کا کام پہلے بھی ان سب کو دیکھنا تھا اور سارا انتظام سنبھالنا تھا، اور ملازموں سے کام کروانے کی ذمہ داری ناصرہ کی تھی۔ اب بھی اس کو وہی کچھ کرنا تھا۔ جی ضرور، آپ فکر نہیں کریں، میں سب دیکھ لوں گی۔ بالکل آنٹی ناصرہ، آپ کے ہوتے ہوئے گھر کی طرف سے بالکل کوئی فکر نہیں ہوتی، شہباز خان بولے۔ ناصرہ کے جانے کے بعد ہی اسٹڈی کے دروازے پر ناک ہوئی۔ می آئی کم ان؟ آواز آئی۔ ضرور، آپ ہی کا انتظار ہو رہا ہے، شہباز خان نے اٹھ کر دروازہ کھول کر کہا۔ سردار جہانگیر خان نے مڑ کر دیکھا اور مسکرا دیے۔ آگے کیا ہوا، اس کے لیے سنیں اگلی قسط۔